سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات الله محمد وعلى حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام مسلسل مجالس اعزاء کا سلسلہ ہے اور آپ بڑے انہماک سے اور بڑی خوبصورتی سے ان مجالس میں شریک ہو کر اس کو کامیاب کر رہے ہیں آپ اس مجلس کے پروگرام کو کامیاب کر رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو کامیابی عطا فرمائے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ومن عمل صالحا من ذکر او انثی کہ جو بھی عمل صالح انجام دے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہو فلنحیینہ حیاۃ طیبہ تو ہم اسے ایک پاکیزہ حیات عطا کریں گے ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون اور ہم انہیں اس سے کہیں بہتر اجر عطا کریں گے جو عمل انہوں نے انجام دیا ہے۔ آیہ کریمہ کے میں نے بہت سی باتیں میں نے آپ سے کہی، ایک تمہیدی ادبی تمہید میں تھوڑی سی بنانا چاہوں گا، اہل علم تشریف فرما ہے، اس لیے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ادب کا خمار جو چڑھا ہے اسے بھی اتار لیا جائے۔ انسانی زندگی میں اور اس سماج کی جس گاڑی کو انسان چلا رہا ہے چلانا چاہتا ہے، اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک کا نام ہے مرد اور ایک کا نام ہے عورت۔ زندگی کی گاڑی انسانی کاروان بغیر اس دو پہیوں کی گاڑی کے چل نہیں سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے ان دونوں کو خلق کیا ہے
اور دونوں کے جسم کی ساخت کے اعتبار سے انہیں صلاحیتیں تقسیم کی ہیں۔ جس کو جس شے کی ضرورت تھی وہ اس شے کو عطا کیا گیا، جس جسم لطیف کو نزاکت کی ضرورت تھی اسے نزاکت عطا کی گئی، جس جسم قوی کو قوت کی ضرورت تھی اسے طاقت عطا کی گئی۔ کسی کو طاقت ملنا بڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کا تقاضا ہے جو عطا کیا گیا ہے۔ کسی کو لطافت ملنا اس کا کمال نہیں ہے، اس کے جسم کے تقاضے تھے جو اسے عطا کیا گیا ہے۔ چونکہ انسان اچھا سماج بنانا چاہتا ہے تو اچھے سماج بنانے کے لیے دونوں قوتیں ضروری تھی۔ ایک کو لطافت دینا ضروری تھا تاکہ وہ گھر کے داخلی کاموں کو انجام دے سکے، ایک کو قوت عطا کرنا ضروری تھا تاکہ وہ باہر کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ کسی کو باہر بھیجنا آزادی نہیں تھی، کسی کو گھر میں رکھنا قید و بند اور تاریکی نہیں تھی، یہ اس کے وجود کے تقاضے تھے۔ قدرت جسے عزت دینا چاہتی تھی اسے حجابوں میں رکھا، جس سے کام لینا چاہتی تھی اسے طاقتوں کے اجالے میں رکھا۔ یہ کرم پروردگار تھا جو اس نے بندگان خدا پر کیا۔ یہ بندے کی اپنی سوچ ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان غور کرے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت کمزور ہے، ناتواں ہے۔ غلط فہمی ہے، عورت کو کمزور کہنا، جملہ کہوں صاحبان علم تشریف فرما ہے، عورت کو کمزور کہنا نصف صنف بشری کی توہین ہے۔ آدھی بشریت کی ترجمہ کر دوں، آدھی بشریت کی توہین ہے۔ نظام قدرت یہ ہے کہ اس نے کمزوریوں کے پہلوؤں میں طاقتوں کو جنم دیا ہے۔ اس نے کمزوریوں کے پہلو میں طاقت کو جنم دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج ہے جو ہلکی سی پھونک سے اڑ جاتا ہے، مگر اس کے وجود میں ایک تناور درخت رکھا ہے جو آندھیوں سے بھی ہلایا نہیں جاتا، طوفانوں سے بھی اکھاڑا نہیں جاتا۔ پانی کو لطیف شے بنایا ہے مگر پوری زندگی کا عنوان اسی پانی میں رکھا ہے۔ یوں تو پانی لطیف شے ہے مگر حیات انسانی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ مچھر چھوٹی سی شے ہے مگر یاد رکھیے گا نمرود جیسے بندے کے خدا کہنے کے لیے اس کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ ہاتھی جیسے طاقتور کے لیے، مچھر جیسے کمزور سے کیڑے کے لیے اس کے مار دینے کے لیے کافی ہے۔ کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے، متوکل کہتا ہے یہ مکھی بار بار میری ناک پہ آ کے بیٹھ رہی ہے، میں اڑاتا ہوں پھر آ جاتی ہے، میں اڑاتا ہوں پھر آ جاتی ہے، اسے پروردگار نے کیوں خلق کیا ہے؟ اس کا تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو بیکار پیدا کی گئی ہے۔ میرا مولا مسکرایا، مسکرانے کے بعد فرماتا ہے خدا نے اس مکھی کو اسی لیے تو خلق کیا ہے کہ بادشاہ نے وقت اگر تکبر سے سر اٹھانے لگے تو چھوٹی سی مخلوق ان کے غرور کا خاتمہ کرتی چلی جائے، ان کے غرور کا خاتمہ کرتی چلی جائے۔ اس لیے یاد رکھیے گا ابرہے کا لشکر بڑی قوت و طاقت کا حامل تھا مگر پروردگار نے اسے ختم کرنے کے لیے آسمان سے چٹانیں نہیں برسائی ہیں، آسمان سے بڑے بڑے پتھر نازل نہیں کیے ہیں بلکہ سنگریزے نازل کیے ہیں۔ مالک یہ سنگریزے کیوں نازل کر رہا ہے؟ کہا یہ بتانا چاہتا ہوں جسے دنیا طاقت سمجھتی ہے اسے میں کمزوریوں سے کچلنا جانتا ہوں، جسے تم طاقت سمجھتے ہو اسے کمزوریوں سے کچلنا پروردگار اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا اور اسی کا یہ نظام ہے۔ آپ غور کیجئے گا جب نبی کریم ہجرت کر کے مدینے سے نکلے ہیں تو ایک غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں، اب پیغمبر ہیں۔ غور کیجئے گا پیغمبر کائنات کی افضل ترین مخلوق کا نام ہے سرکار ختمی مرتبت، ہاں کائنات کی سب سے اعلیٰ و بالا ذات کا نام ہے سرکار ختمی مرتبت۔ ان کی حفاظت کے لیے جو انتظام قدرت نے کیا تو غار پر فولاد سے دہانے کو بند نہیں کیا، لوہا پگھلا کے نہیں رکھا، ہاتھی سوار لشکروں کو کھڑا نہیں کیا، فرشتوں کی فوج نہیں رکھی، مکڑی کا جالا بنایا۔ اہل علم تشریف فرما ہے مکڑی کا جالا کیا ہے؟ قرآن کہتا اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، یعنی کائنات میں سب سے کمزور گھر
مکڑی کا ہے جسے پھونکوں سے برباد کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار اپنے نبی کو بچانا تھا، فولاد سے دہانے کو بند کر دیتا، لوہا پگھلا کے دیوار بنا دیتا، فرشتوں کی فوج بھیج دیتا، ہاتھی سوار لشکروں کو بھیج دیتا۔ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم طاقتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کمزوریوں کے سہارے بچا لیا کرتے ہیں۔ جب ہم لہذا عورت کمزور نہیں ہے، خدا کمزوریوں کے ذریعے سے طاقتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اس لیے طاقتوں پہ اترانا نہیں چاہیے اور کمزوریوں میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ جب خدا کام لینا چاہے تو کمزوریوں کو طاقتوں کے اجالے میں رکھ دیتا ہے اور طاقتوں کو ویرانے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جس عورت کو آپ کمزور سمجھتے ہیں یہی وہ عورت ہے جو اپنے بطن اقدس سے شجاعان کو جنم دیتی ہے، بہادروں کو پیدا کرتی ہے۔ یہ بہادروں کو پیدا کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، خاتون خانہ کی ذات ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، حقوق کی جب بات آئے اور سلسلہ جاری رہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرد و زن الگ الگ کوئی شے نہیں ہے، ایک سماج کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اس روش کا پروردگار نے انتخاب کیا ہے۔ لہذا عورت کو حجابوں میں رکھنا قید و بند نہیں تھا، مرد کو آزادی دینا کوئی برا عمل نہیں تھا، اسے آزاد رکھ کے طاقت دی تاکہ سرمایہ کما کے لائے، عورت کو گھر کا ذمہ دار بنایا تاکہ یہ جو کما کے لائے اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کر سکے۔ یاد رکھیے گا، جو گھر برباد ہوتے ہیں وہ عورت کی بدعملی سے برباد ہوتے ہیں۔ عورت اس ذات کا نام ہے کہ سنوارنے پر آئے تو قوموں کا مقدر سنوار کے رکھ دے اور بگاڑنے پہ آئے تو نبیوں کا گھر برباد کر دے۔ اگر بگاڑنے پہ آ جائے تو نبیوں کا گھر بگاڑ دے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس نبی کی سمجھ رہے ہیں، میرا تو کام یہ ہے کہ آپ کو میں نبیوں کے نام بتا دوں کہ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی نے کیا کیا۔ یہ کمال خطابت ہے کہ میں نام نبیوں کا لوں، یہ ذوق سماعت ہے کہ آپ کہیں اور پہنچ جائیں تاکہ میں بھی محفوظ رہ جاؤں اور آپ کے ذوق سماعت کا بھی اعتبار رہ جائے۔ کمال تو یہی ہے کہ آپ کانوں در میں بیٹھے رہیں اور مدینے کی زیارت ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عصر حاضر سے ریلیٹڈ کر کے ایک بات کہوں گا، حجاب غلط نہیں تھا، بے حجابی غلط تھی، بے حیائی غلط تھی۔ عورت نے حجاب کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے، یہ حجاب کو سمجھتی ہے کہ یہ اس کے اوپر ظلم ہے، ظلم نہیں ہے۔ یہ آج کی اس دنیا نے، توجہ کیجئے گا، اس دنیا نے عورت سے حجاب کی عظمت کا احساس سلب کر دیا۔ کسی بھی قوم کو قعر مذلت میں ڈھکیلنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قوم سے قوت احساس کو سلب کیا جائے، دوسرا قوم سے جرأت اظہار کا خاتمہ کیا جائے۔ بھاری لفظیں ہیں مگر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یعنی بندے میں برائی کا احساس ختم ہو جائے تو اس قوت احساس کے فقدان کے بعد سماج بربادی کی طرف جاتا ہے، اور جب قوت احساس ختم ہو جائے تو پھر اظہار کی قوت ختم ہو جاتی ہے، جرأت جواب نہیں دیتی۔ میرے عزیزوں محسوس کیجئے گا، کربلا سے پہلے جو سماج یزیدیت نے بنایا تھا اس میں اس نے یہی کیا تھا کہ لوگوں سے قوت احساس کو بھی سلب کر دیا تھا اور جرأت اظہار کو بھی ختم کر دیا تھا۔ یہ حسین ابن علی کا کرم تھا کہ کربلا میں درجہ شہادت پیش کر کے قوت احساس کو بالغی عطا کی اور نوک نیزہ پہ قرآن سنا کر جرأت اظہار کا اظہار کیا۔
اس لیے کربلا انسان کو احساس کی قوت دلاتی ہے اور اظہار کی قوت عطا کرتی ہے۔ لہذا عورت نے جو سمجھا، میں ایک بہت سادہ مثال آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ احساسات پر قابو کیسے پایا جاتا ہے، کیسے احساس کو مٹایا جاتا ہے۔ بہت آسانی سے سمجھ لیجئے، ایک مزدور دن بھر کام کر کے 1200 روپے بڑی محنت سے اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک، بڑی محنت سے، اسے اپنی اس محنت کا احساس ہے کہ کیسے دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں اس نے اپنی قوت و توانائی کو صرف کر کے یہ 1200 روپے کمائے ہیں۔ غور کیجئے گا، اب اگر یہ بندہ جس نے 1200 روپے کمایا ہے، اگر یہ مال میں جائے خریداری کے لیے تو کیش پیمنٹ اگر کرنا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پورے 1200 کی شاپنگ نہیں کرے گا، کرے گا؟ بچا کے لے آئے گا۔ لیکن اگر شاپنگ کارڈ پیمنٹ سے ہو تو کمائے تو 1200 ہیں، خریداری 2000 کی کر کے آئے گا۔ آپ محسوس نہیں کریں کیوں؟ یہ یورپ کی سازشوں میں سے ایک سازش تھی کہ محنت کے پیسے کو پلاسٹک کے کارڈ میں رکھ کے قوم سے انفاق اور خرچ کا احساس ختم کر لو۔ جو کیش پیمنٹ میں احساس ہوتا ہے وہ کارڈ پیمنٹ میں احساس نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس ہوتا۔ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ اس لیے کہ وہ کٹ گئے اوپر ہی اوپر۔ بھئی یہی حال عورت کے حجاب کا ہوا ہے۔ عورت کو نیم عریاں کر کے بازار میں لانا، اس دور کی میڈیا نے اسے فخر و مباحات میں مبتلا کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عزتوں کو نیلام جس کی کر دیا گیا وہ عزتیں برباد کر کے بھی بازار میں فخریہ لہجے میں گھوم رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حجاب ایک ایسی شے، اور آج جو کچھ حجاب کے اوپر مسائل اٹھ رہے ہیں وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں۔ اس لیے عصر جدید میں کربلائی سماج کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی سماج کو برقرار رکھتے ہوئے حجاب کی منزلوں کو محسوس کرنے لگے۔ یہ حجاب کا ٹاپک ذرا سا درمیان سے تھا لیکن بیان کرنا ضرور تھا، چونکہ عزائے فاطمی کے یہ ایام ہیں اور ایام فاطمی اور چاند بھی نمودار ہو چکا ہے، لہذا یہ وہی ایام ہیں جو صدیقہ طاہرہ کی ذات سے مخصوص ہیں اور ان میں ذکر سیدہ ہونا چاہیے۔ بزرگ علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے تشیع کی جانب لانے کے لیے۔ محسوس کیجئے، بڑی معذرت کے ساتھ غدیر سنا کہ آپ آدمی کو جلدی شیعہ نہیں کر سکتے، کربلا بتا کہ آپ لوگوں کو جلدی دائرہ تشیع میں نہیں لا سکتے، مگر سچے مسلمان کو نبی کی بیٹی کی عظمتیں بتا دو۔ نہیں، آپ نے غور کیا، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سیدہ زہرا کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر نسل میں کھوٹ نہیں ہے تو تشیع کا راستہ کھلا ہوا ہے، بڑی جلدی آ جائے گا۔ اور دلیل ہے، اگر اسماعیل میرٹھی بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اہل سنت والجماعت سے تعلق تھا، یہ مائگریٹ ہو کے 47 میں پاکستان چلے گئے تھے۔ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اہل سنت والجماعت سے تعلق تھا، مناظرہ کرتے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے ذاکرین سے مناظرہ کیا تھا، علماء سے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ علماء مناظرہ نہیں ہارتے اور ذاکرین مناظرہ جیتنے میں تھوڑا سا دیر لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ مناظرے صدری علم سے نہیں جیتے جاتے، کسبی علم سے جیتے جاتے ہیں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، ان کے لیے جملہ تھا، غور فرمائیے گا۔ وہ ایک مناظرہ جیت کر آئے اور مناظرہ جیت کے آنے کے بعد جیت کا جشن منا رہے تھے، لوگ انہیں کاندھے پہ بٹھا کے لائے تھے اور بڑی عظمتوں سے نوازا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک کامیاب آدمی کسی قوم کا وقار بلند کر کے آ جائے تو اس کی عظمتیں بہرحال دوبالا ہوتی ہیں۔ جشن کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور مولوی صاحب حافظ جی، ہمارے گاؤں کا، جملے پہ غور کیجیے گا، ہمارے گاؤں کا ایک معتبر سید زادہ ہے، ضعیف ہے، سید ہے، اولاد حضرت زہرا سے ہے، وہ آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، علماء سے معذرت کے ساتھ، یوں تو ہر قسم کا غرور بری بات ہے،
مگر کائنات کا بدترین غرور علم کا غرور ہے۔ یہ خدا نخواستہ سر پہ چڑھ کے بولنے لگے تو اچھا خاصا بندہ برباد ہو جاتا ہے، اچھا خاصا۔ تو غرور علمی سے بچنے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حضرت اس وقت غرور علمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے پنجابی زبان میں موٹی سی گالی دی اور کہا کہ اسے بھگاؤ یہاں سے، جب میں مناظرہ جیت چکا ہوں ان کے ذاکرین سے، ان کے لوگوں سے، تو اب مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جو آیا تھا اس نے لہجے کو بدل کے کہا کہ حضور آپ نے شاید سنا نہیں میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا کہ ایک سید زادہ اولاد حضرت زہرا سے تعلق رکھنے والا آپ سے آیا، اگر آپ اس کا سلیقے سے جواب نہیں دے سکتے تو آپ کو اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کی عزت کے لیے ہم آپ کی عزت کا معیار نہیں رکھیں گے، ہم اسے اس قدر مانتے ہیں چونکہ وہ اولاد زہرا سے ہے۔ اگر آپ نے اب اسے کچھ کہہ دیا تو آپ کی ساری عزتوں کو ہم نیلام کر دیں گے، لہٰذا آپ کو اگر بات کرنی ہے تو کیجئے، نہیں کرنی ہے تو شرافت سے کہہ دیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ آنے والے کا لہجہ بدل گیا تو ایسا کون آدمی ہے، اب ظاہر ہے کہ علم کا نشہ تو سر چڑھ کے بول چکا ہے۔ اس نے کہا اسے بلاؤ، بلایا گیا۔ جب وہ آیا، ٹرننگ پوائنٹ میں جو جملہ کہہ رہا تھا وہ یاد رکھیے گا، جب وہ آیا اور آنے کے بعد سید بیٹھ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ سے صرف 2 سوال کرنے ہیں جن کا جواب آپ کو ہاں اور نہیں میں دینا ہے، یس اور نو۔ اس سے زیادہ مجھے آپ اس کے جواب کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تفصیل چاہیے، نہ مجھے دلیل چاہیے، نہ مجھے برہان چاہیے، نہ مجھے تاریخ چاہیے، نہ مجھے کوئی حوالے چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف آپ ہاں اور نہ میں جواب دے دیں۔ 2 سوال ہیں، آپ عالم ہیں، بزرگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں تو ایک گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے بہت زیادہ آپ کچھ آتا نہیں، میں تو صرف آپ سے 2 سوال، آپ مناظرہ جیت کر آئے ہیں، جشن منا رہے ہیں، مجھے صرف 2 سوالوں کے جواب دے دیجئے، غور کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ پوچھیے۔ اب مجمع جمع ہو چکا ہے، یہاں نہیں وہاں بھی جمع ہو چکا تھا۔ آپ یہاں سمجھ رہے ہیں، یہاں بھی باقی ہے، تھوڑا سا صلوات پڑھیں محمد آل محمد کو۔ جس کو مجلس کا شوق اور مجلس کا شعور ہے وہ آ چکا ہے، جس کے پاس ابھی یہ دونوں درجے باقی ہیں، وہ کچی پہلی میں باہر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ 2 درجے جن کو، وہ بیچارہ کچی پہلی میں، ابھی کچی پہلی سمجھ گیا نا، پرانے زمانے کی ایک کلاس ہے کچی پہلی، وہ ابھی کچی پہلی میں ہے۔ عزاداری کی فہرست میں شوق اور شعور، ان 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی نور کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ظلمت کدے میں بیٹھا رہتا ہے۔ رحمتیں یہاں برس رہی ہیں، نعمتیں یہاں برس رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جن کو ضرورت ہے وہ الگ بات ہے، اور جن کو ضرورت ہے وہ وہاں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جو کینٹین میں کام کر رہے ہیں وہ نہیں سن رہے، وہ سن رہے ہیں۔ اس لیے مجمع جب اکٹھا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ 2 سوال پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھیے۔ انہوں نے کہا پہلا سوال، توجہ رکھیے گا، وہ کہتا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے دربار خلافت میں گئی تھی یا نہیں؟ یس اور نو، ہاں اور نہیں، گئی تھی یا نہیں؟ اب دیوبندی صاحب تل ملانے لگے، وہ تو تاریخ یوں کہتی ہے، روایت یوں کہتی ہے، انہوں نے کہا قبلہ، تاریخ، روایت، تفصیل، درایت مجھے کچھ نہیں پوچھنا، یس اور نو آپ بتا دیجئے، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ کہیں گے نہیں یا آپ کہیں گے ہاں، جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کا، مجھے لگتا ہے کہ ایک سوال کے بعد دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ نے ٹھیک جواب دیا تو دوسرا میں پوچھ لوں گا، ورنہ مجھے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں گئی تھی، ہاں گئی تھی۔ اب اس نے دوسرا سوال، اب توجہ سے جملہ سنیے گا، جیسے سید تھا نا، جیسے ہی سید نے یہ سنا کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے گئی تھی، اس نے کہا ہاں گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھل کے اور رونے لگا۔ اب دنیا کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آنسو کتنا بڑا اسلحہ ہے جو کس اعتبار سے حملہ آور ہو جاتا ہے۔
روتے ہوئے اس نے کہا اب یہ بھی بتا دیجئے قبلہ کہ کیا اس خلافت نے نبوت کی اس اکلوتی بیٹی کو اس کا حق دیا یا نہیں؟ آپ نے غور کیا دیا یا نہیں؟ ابھی اسی پسو پیش میں تھا کہ کیا جواب دوں، نظریں گڑائے ہوئے تھے، نظریں جھکائے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے، نظریں گڑائے ہوئے تھے کہ کیا جواب دیں، کیا جواب دیں، اسی سوچ میں تھے کہ اب جو نظر اٹھائی تو بولنے سے پہلے کیا دیکھا کہ پورا مجمع ہے، چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، تلوار لاٹھی ڈنڈا سب نکال کے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں قبلہ جلدی بتاؤ، ان ذلیل زادوں کے نام بتاؤ، ہمارے غیظ و غضب کی آگ انہی سے ٹھنڈی ہوگی۔ آپ ان کے نام بتاؤ کون تھے وہ؟ جیسے ہی قبلہ نے یہ دیکھا، مولانا نحافظ جی نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے، سیدہ سے اتنی محبت ہے انہیں، ان مسلمانوں کو فاطمہ سے اتنا پیار ہے، ان مسلمانوں کو رسول کی بیٹی سے اتنا پیار ہے، حیرت میں پڑ گئے کہ میں انہیں کیسے بتاؤں، جن کے نام پہ میں مناظرہ جیت کر آیا ہوں وہی تو اس غصب میں شریک تھے، میں انہیں کیسے نام بتاؤں؟ اس نے فوراً کہا کیا میں نام بتاؤں گا تو تم ان کا مسلک چھوڑ دو گے؟ کہاں بتائیے، ہم ایسے مسلک پہ جا ہی نہیں سکتے، جو نبی کی بیٹی کا نہ ہوا وہ امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد جو نبی کی بیٹی کا نہ ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیدہ کا ذکر ہو، ان کے قاتلوں کی شناخت کرائی جائے، ان کے بارے میں بتایا جائے، اس لیے کہ طول تاریخ میں یاد رکھیے گا، طول تاریخ میں قاتلوں نے اپنے شجرے کو چھپایا، قتل کر کے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر مگر یاد رکھیے گا، ایک سوال تھا کہ جب امام حسین کو شہادت ہی چاہیے تھی تو آپ مدینے میں رک کے شہید کیوں نہیں ہو گئے؟ کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سنیں گے کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آل محمد میں جو بھی قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، کسی کے بھی قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے۔ یہ تو لکھا مفسرین نے، مورخین نے کہ نبی رحمت کو زہر دیا گیا، پر یہ نہیں لکھا کہ کس نے دیا، یہ تو لکھا کہ کھانے میں زہر دیا گیا، مگر یہ نہیں لکھا کہ کس نے کھانے میں زہر دیا۔ اجازت دیں میں انویسٹیگیشن کر لوں اس کیس کی، سولو کر کے چلیں کہ کس نے دے دیا۔ بھئی جو قانون ہے انویسٹیگیشن کا، تحقیق کا، اس کی آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں نبی کو کس نے زہر دیا۔ دیکھیے یہ طے کیجئے کہ نبی کو زہر دیا گیا تھا، طے ہو گیا نبی کو زہر دیا گیا تھا، یہ آپ نے مان لیا نا کھانے میں دیا تھا، تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ نبی کھانا کھاتے کہاں تھے؟ بھائی نبی مدینے کی ہوٹلوں میں تو کھانا کھاتے نہیں تھے کہ کسی نے ہوٹل میں کھانا دے دیا ہو، کھانے میں زہر دے دیا ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے گزارش، معذرت چاہوں گا ان سے، نبی کسی مسجد کے پیش امام بھی نہیں تھے کہ جن کی گھروں گھروں دعوت ہوتی تھی اور نبی کہیں کہیں کھانا کھانے جاتے تھے، تو نبی کی کہیں دعوت بھی نہیں ہوتی تھی اس طرح سے کہ روزانہ کہیں کھا رہے ہوں۔ تو دیکھیں انویسٹیگیشن کا یہی طریقہ ہے نا کہ پہلے ساری چیزوں کو جمع کیا جائے۔ نبی کو زہر دیا گیا، باہر کھانا کھاتے نہیں تھے، دعوت مومنین کی جاتے نہیں تھے، تو نبی کھانا کہاں کھاتے تھے؟ گھر میں۔ بیٹی کے یہاں ضعف بدن کی شکایت ہے، بھوک کی شکایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانا بیٹی کے یہاں بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں اور الگ بات ہے، مگر مسلسل نبی کے یہاں بھی کھانا نہیں کھاتے۔ تو کہاں کھاتے تھے کھانا؟
اپنے گھر میں اب گھر میں کون کھلائے گا؟ گھر میں نبی کھانا کھاتے تھے تو کون کھلاتا تھا؟ کتنی بیویاں تھیں؟ کم سے کم 9، زیادہ سے زیادہ 13 بھی لکھا ہے، مگر میں 9 کا قائل ہوں، اور دلیل یہ ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع۔ قرآن کہتا ہے 2 شادیاں 3 شادیاں اور 4 شادیاں کر سکتے ہو، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 2 شادیاں 3 شادیاں اور 4 شادیاں، اس آیت کو مکمل کیجئے، 2 اور 3 5 اور 4 تو 9 کیے۔ آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ 9 مسلم ہیں۔ اب غور کیجئے گا، اب نبی، یہ بھی اب تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہے، نبی 2 بیویوں کے یہاں نہیں کھاتے تھے، 9 بیویوں کے یہاں کھاتے تھے، تو شک کی سوئی تو 2 پہ نہیں جائے گی، 9 پہ جائے گی، یہ تو تحقیق میں کھلے گا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ تو تحقیق میں کھلے گا۔ میں آپ کو ایک کیس بتا دیتا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے، الہ آباد میں ایک مندر کے پجاری کو زہر دیا گیا، انویسٹیگیشن کی گئی، سامنے آ گیا تو ان کا ایک تحریر نامہ ملا جس میں انہوں نے اپنے سوسائڈ کا نوٹ لگایا تھا۔ جب سوسائڈ نوٹ کو پڑھا گیا تو رائٹنگ ایکسپرٹس کو بلایا گیا کہ یہ پجاری جی کا ہی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یا کسی اور کا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے پڑھ کے اور ایکسپرٹ کر کے بتایا کہ نہیں، یہ کسی نے ان کی طرف سے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ سوسائڈ نہیں ہے، قتل کیا۔ اب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ قتل کس نے کیا، تو جسے اس کے بعد کی جگہ چاہیے تھی۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے یہ بتایا کہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، جو اس کی جگہ جانا چاہتا تھا اسی نے اجلت میں عہدے تک پہنچنے کے لیے یہ کام کیا۔ اب مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی کے بعد کس کو اتنی اجلت تھی نبی کے عہدے پہ جانے کی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہذا نبی شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ یہ تو انویسٹیگیشن میں نے دے دی ہے آپ کو، تاریخ نے تھوڑی کی ہے۔ تو نبی قتل ہوئے، قاتل کا پتہ نہیں، سیدہ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، مگر قاتل کا پتہ نہیں۔ نبی کے قاتل کو گھر کی 4 دیواری میں چھپا دیا، فاطمہ کے قاتل کو کے چہرے پر قداست کی نقاب اڑا کر صحابیت کے حجرے میں چھپا دیا گیا، مسجد میں علی کو شہید کیا گیا۔ آپ سمجھیں گے قاتل ابن ملجم ہے، وہ تو کرائے کا ٹٹو تھا، قاتل تو کوئی اور تھا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، قاتل تو کوئی اور تھا۔ ہم قاتل اس کو ہی نہیں کہتے جس کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اسے بھی کہتے ہیں کہ جس نے خنجر دے کے بھیجا ہے۔ تو نبی قتل ہوئے، قاتل چھپا دیا گیا، سیدہ قتل کی گئی، قاتل چھپا دیا گیا، علی مسجد میں شہید کیے گئے، مگر قاتل کو کتابت وحی کی نقاب چڑھا کے محفوظ کر دیا گیا، وہ بھی چھپا لیا گیا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، قاتل نہیں پکڑا گیا۔ آپ کہیں گے بیوی نے قتل کیا تھا، وہ گڑیا تھی جو پکڑی گئی ہے، ابھی کھلاڑی باقی ہے، وہ کھلونا تھا جسے استعمال کیا گیا، وہ تو یوز اینڈ تھرو والا گیم تھا جو کھیلا گیا ہے نا۔ لہذا امام حسن کو شہید کیا گیا۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، رسول قتل ہوئے، قاتل گھر میں چھپا دیا گیا، سیدہ قتل کی گئی، قاتلوں کے چہرے پہ قداست کی نقاب چڑھا دی گئی، علی قتل کیے گئے، قاتل کے چہرے پر کتابت وحی کا جالا چڑھا دیا گیا، حسن شہید ہوئے، قاتل کو چھپا دیا گیا۔ اب اگر حسین بھی مدینے میں شہید ہو جاتے، حسین بھی مدینے میں شہید ہو جاتے تو قاتل کو پردے راز میں رکھ دیا جاتا۔ اس لیے حسین نے، اب جملہ سنیے گا، اس لیے حسین نے کربلا کا انتخاب کیا تاکہ قاتلوں کی ٹیم پکڑی جائے۔ حسین اس ارادے سے گئے تھے، رکیے گا، حسین اس ارادے سے کربلا میں گئے تھے کہ قاتلوں کا چہرہ بتا دیا جائے، نقاب ہٹا دیے جائے۔ حسین اس عزم محکم سے کربلا میں قدم رکھتے ہیں۔ حسین کے آنگن کا گھٹنیوں چلتا ہوا صغیر آگے بڑھتا ہے، مولا اتنے چھوٹے سے کام کے لیے امام وقت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو گھٹنیوں کا صغیر کر دے گا۔
یہ تو گھٹنیوں کا صغیر کر دے گا۔ عزم علی اصغر اتنا جوان تھا کہ قدرت نے ارادے کی تکمیل کے لیے یوں تو ایک تیر بھی مارا جا سکتا تھا، مگر 3 بھال کا تیر پوری کینٹین کو پکڑا کے چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد یہ تیرے سے شعبہ نہیں تھا، یہ تیرے سے شعبہ نہیں تھا، یہ سے شعبہ پوری کمپنی پکڑی جا رہی تھی۔ اب ایک قاتل نہیں، علی اصغر نے پوری قبیلے کو رسوا کر دیا۔ اب تمہیں اگر اب بھی یقین نہ ہو تو شجرے ملا کے دیکھو، نظریے ملا کے دیکھو، ان کے شجرے آج تک پتہ چلیں گے۔ لعنت بر دشمن زہرا کے نوحے پر پابندی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس حکومت سے اس حکومت کے جراثیم جرثومیں ڈی این اے کروا لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہذا میرے دو سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں اگر رحمت نہ ہو تو۔ الحمدللہ مجلس میں علی والوں کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھیے، یہ کبھی نہیں کہا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹیے، بلکہ پیچھے والوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ بھی کیوں پیچھے رہ گئے، آپ بھی علی والے ہیں تو آگے آ جائے۔ جزاک اللہ، جیو۔ لہذا سیدہ ابھی ایک خبر دی ہے برادر عزیز نے کہ ایک بندے مومن کو دل کا دورہ پڑا ہے، اٹیک آیا ہے۔ آپ حضرات ایک جیتی جاگتی صلوات اس کی صحت و سلامتی کے لیے پڑھ دیجیے۔ لہذا سیدہ کا ذکر میرے عزیزو ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم امت مسلمہ کے باشعور افراد کو سیدہ کی تاریخ سے آشنا کر دیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ اس آنکھوں پر تعصب کے چڑھے ہوئے اینک کو فضائل آل محمد کا سورج دکھا دیا جائے اور سیدہ کی شان و عظمت دکھا دی جائے تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے بہت سے سوالات آج ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ میں آج ایک سوال کا جواب آپ کو نئے رخ سے دینا چاہتا ہوں، غور کیجئے۔ سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا۔ ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیا، امام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس کھجور کا ایک طبق رکھا ہوا تھا، آپ کھجور تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ آؤ تم بھی کھجور کھا لو۔ اس کے چہرے پہ سراسیمگی کے آثار تھے، پریشان تھا۔ امام نے اسے پوچھا کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو تم، کھا نہیں رہے ہو؟ کہا مولا ابھی میں ایک منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ کچھ پولیس والے، کچھ ظالم جو ہے ایک عورت پر تازیانے مارا اور اسے پکڑ کے جیل میں لے کے گئے، میں اسے پریشان ہوں۔ کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا اس کا جرم یہ ہے، غور سے سنیے گا،
اس کا جرم یہ ہے کہ جب اس کو ٹھوکر لگی تو وہ کہہ رہی تھی لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، اور ظالمین کے رشتہ داروں نے یہ بات سن لی اور ان سے برداشت نہ ہوا. راوی کہتا ہے کہ امام نے طواف کو رکھا، فوراً اٹھے اور اٹھ کے کہتے ہیں مصلی عبادت بچھاؤ. مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی امام نے اور ہاتھوں کو بلند کیا اور اس کے حق میں دعا کی، اس کے حق میں دعا فرمائی، اور پھر اس سے کہا کہ جاؤ جا کے پتہ لگاؤ وہ رہا ہوئی کہ نہیں. جیسے یہ راوی گیا اور اس نے آتے ہوئے وہاں سے باہر اسے آتے ہوئے دیکھا، خوش ہو کر امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا اسے رہائی مل گئی. کہا ہمارے حق میں جو دعا کرتا ہے، ہمارے دشمنوں پہ جو لعنت کرتا ہے، اس کی حیات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. لہذا میرے عزیزو غور کیجئے گا، سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کسی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ صحیح روایت ہے، صحیح کتابوں میں ہے، اخرجت فاطمہ من هذه الدنیا وہی غاضبۃ علیہما، کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور 2 لوگوں پر غضبناک تھی. ان کے سلام کا جواب سیدہ نے نہیں دیا. سوال ایک اس سے پیوستہ ایک دوسرا سوال ہے کہ ان دونوں کو گھر تک آنے کی اجازت علی نے کیوں مرحمت فرمائی؟ جب انہوں نے مولا سے پوچھا کہ کیا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سیدہ سے معافی مانگیں، رسول کی بیٹی سے معافی مانگیں، امام نے فرمایا جی بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ آئیے گھر اور معافی مانگیے. کسی نے یہ سوال کیا کہ قبلہ ہمارے سماج میں اگر ہماری زوجہ سے کسی کا جھگڑا ہو جائے اور زوجہ یہ کہنے لگے کہ وہ آدمی گھر نہیں آنا چاہیے، تو عورت کی نازبرداری کے خاطر، زوجہ کی نازبرداری کے لیے ہم کسی کو گھر نہیں آنے دیتے. ایک آسان لفظ میں مثال دوں، بات سمجھیے گا اور جملے پر قدر کیجیے گا، چونکہ بہت سے لفظ علاقائی زبان میں اگر بولے جائیں تو لطف کچھ اور ہوتا ہے. 2 بھائی ہیں، ایک کی شادی ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی. اگر بھابھی اور دیور میں جھگڑا ہو جائے اور بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تمہارا بھائی کل سے گھر نہیں آنا چاہیے، تو یہ سماج اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ بیوی کے چکر میں اپنے بھائی کو گھر نہیں آنے دے گا. آپ پوچھئے کیوں نہیں آنے دے گا؟ جملہ جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جملہ ذرا سا نازک ہے. آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے کہ بیوی کے چکر میں بندہ اپنے ہی بھائی کو گھر کیوں نہیں آنے دیتا، اپنے ہی عزیزوں کو گھر سے کیوں نکال دیتا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب سماج میں خون کے رشتوں کا خون ہو جائے اور پانی کے رشتے سر چڑھ کے بولنے لگیں، میرا جملہ واضح ہو جاتا، تو پھر یہ سماج اس طرح کرپٹ ہو جاتا ہے. تو مولا، اب جملہ کہہ دوں جو علاقائی زبان میں کہہ رہا تھا، مولا ہمارا سماج تو اپنے بھائیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ نے تو ممبئی والے بھائیوں کو آنے کی اجازت دے دی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. لیکن لفظیات کا فائدہ اٹھانا ادب میں جائز ہے. میں جلدی اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. مولا آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ ان کو آنے کی اجازت کیوں دی؟ توجہ فرمائیے گا، یاد رکھیے گا. شاید میرا مولا جواب دے، نادان تجھے معلوم نہیں ہے میں نے اجازت اس لیے دے دی کہ میں زہرا کی رضا سے واقف ہوں، مگر انہیں اجازت نہ دیتا تو یہ روز محشر خدا سے کہہ دیتے ہم تو سیدہ کے گھر جا رہے تھے، علی نے جانے نہیں دیا، اس لیے میں نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ سیدہ ہی سے پوچھ لو کہ وہ راضی ہے کہ نہیں. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. لہذا اس لیے علی نے اجازت دے دی.
اور ظاہر ہے کہ مولا جانتے ہیں کہ جس کے معاملات ہیں اسی کو حل کرنے چاہیے، اس لیے امام نے اجازت دی اور معاملہ حل کرنے کے لیے گئے۔ دونوں نے سلام کیا، سامنے آئے، شہزادی نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف آئے پھر منہ پھیر لیا، تیسری طرف آئے پھر منہ پھیر لیا، چوتھی طرف آئے، اس طرح چاروں طرف وہ گھومتے رہے اور سیدہ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بہت سی باتیں اس ضمن میں کی گئی ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہاں تک لوگوں نے کہا کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، جنہیں آپ دست لینے کی تمیز نہیں ہے وہ لوگ بتائیں گے کہ سیدہ پہ کیا واجب ہے؟ ارے تم اپنے واجب نبھا لو، یہی کافی ہے۔ تم آل محمد کے اوپر واجب ہے اور کیا حرام ہے، اب تم بتاؤ گے۔ جن کے گھر میں شریعت نازل ہوئی ہے ان پر آپ اعتراض کریں گے کہ واجب ہے یا نہیں، واجب ہے یا نہیں ہے وہی جانتے ہیں۔ آپ کو اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد فی مقابل نص ہوتا ہے، سیدہ عین نص ہیں، اس پر اجتہاد نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سیدہ نے اس لیے جواب نہیں دیا، ان پہ واجب تھا یا نہیں تھا وہ جانے، آپ سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ مگر کیوں جواب نہیں دیا، ایک گوشہ ہے، غور کر لیجئے، شاید اس جملے کو یاد رکھیے گا یہیں پر، اس جملے کو یہیں یاد رکھیے کہ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس واقعے کے ضمن میں جواب ہے۔ علماء سے طالب اصلاح بھی ہوں اور طالب دعوت بھی ہوں۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے مولا میرا رہوار آپ کے ساتھ، میری تلوار آپ کے ساتھ، میری قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میری پارٹی آپ کے ساتھ، میرا پورا سپورٹ آپ کے ساتھ، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اس نے آ کے کہا مولا میں پورن بہومت سے آپ کے ساتھ، آپ قیام کیجئے، حکومت کے لیے اٹھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امام نے جملے سنے، جملے سننے کے بعد کہا کہ یہ تنور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ اور اس نے کہا مولا میں تو پورن بہومت سے آپ کی حکومت بنانے آیا تھا، آپ تو مجھے اگنی وسرجت کیے دے رہے ہیں، اگنی پرویش کا آرڈر دیے جا رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں آگ میں کود جاؤ۔ امام نے کہا تو ساتھ ہی تو دینا چاہتا ہے، ذرا ثبوت بھی تو دے دے ساتھ دینے کا۔ اس نے کہا مولا مجھے معاف کیجئے۔ ابھی یہ گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ ادھر سے حضرت ہارون مکی تشریف لائے۔ ہارون مکی نے امام کے چہرے اقدس کی زیارت کی، ایمان کا قطرہ ایمان کے سمندر سے ملا، چہرے پہ نظر کی، شرف عبادت کو حاصل کیا، بے ساختہ منہ سے نکلا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند تجھ پر میرا سلام ہو۔ ادھر سے مہربانی اور لطف و کرم کا جواب آیا، وعلیکہ السلام یا ہارون مکی، آ گئے ہو تو اب آ جاؤ، یہ تنور جل رہا ہے اس میں کود جاؤ۔ محبت کا امتحان تھا، عشق نے سوچنا کب ہوتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، سوچتا کون ہے جذبے قربانی مانگتے ہیں، عقل کی دہائی نہیں مانگتے، جیسے ہی عشق کا اشارہ ہوا محبت آگ میں پرویش کر گئی، محبت آگ میں کود گیا۔ دیکھیے ہارون مکی آگ میں کود گئے، امام نے کہا ڈھکن ڈھک دو، اس نے ڈھکن بھی ڈھک دیا۔ ذرا سا سماج کو اس واقعے کے ضمن میں ایک آئینہ دکھا دوں تاکہ محسوس کیجئے۔ دیکھیے بہت سے واقعات ہمارے معصومین کے ذریعے سے ایسے آئیں کہ جن پر اگر تحلیل کی جائے، تحلیل تربیتی اخلاقی اگر کی جائے یا سماجی تحلیل کی جائے، علماء تشریف فرمائیں، تو اس سے بہت سے نکات ملتے ہیں۔ تجزیہ کیجئے، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو امام کے پاس آیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے پورن بہومت سے، اس ترجمہ میں آپ کے ساتھ ہوں، سب کچھ، قوم ساتھ ہے، قبیلہ ساتھ ہے، کردار تلوار ساتھ ہے، سب کچھ میں آپ کے پوری پارٹی کے ساتھ، میرا سمرتھن آپ کے ساتھ ہے، آپ اٹھیے اور میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک یہ بندہ ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو آیا اور کچھ نہیں بولا، سلام کیا، جواب ملا اور کود پڑا۔ اسے سماج میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بہت دو نام دیے ان دونوں کے، ایک ہے چڑھانے والا، ایک ہے چاہنے والا۔ سماج میں آپ کے ساتھ دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، کچھ آپ کی شخصیت کو چڑھاتے ہیں، کچھ آپ کی شخصیت کو چاہتے ہیں۔ فرق ضرور محسوس کرنا، بڑے بڑے ادارے اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ انہیں چاہنے والوں میں اور چڑھانے والوں میں فرق نہیں آتا۔
نہیں آپ نے غور کیا؟ انہیں چاہنے والوں میں اور چڑھانے والے میں فرق نہیں آتا۔ سن لیجئے چاہنے والا کیسا ہوتا ہے اور چڑھانے والے کیسا ہوتے ہیں۔ چڑھانے والا وہ ہوتا ہے کہ لمبی لمبی باتیں کر کے دعوے کرتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے، اور چاہنے والا دعویٰ کچھ نہیں کرتا ہے، حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی اگر انصاف سے سماج میں تحقیق کرو گے تو چڑھانے والے اور چاہنے والے تمہیں نظر آ جائیں گے۔ اور فائدہ بھی سن لیجئے، جو چاہنے والا ہے وہ آگ کے شعلوں میں ہے پر مطمئن بیٹھا ہے، چڑھانے والا امام کے پاس بیٹھا ہے مگر مضطرب ہے۔ نہیں توجہ دی کہ آپ نے غور نہیں کیا آپ نے۔ جو آگ میں ہے وہ مطمئن ہے، جو امام کے پہلو میں بیٹھا ہے وہ مضطرب ہے۔ اور آسان کر دو، جو آگ کے شعلوں میں ہے وہ جل نہیں رہا ہے، جو عصمت کے پہلو میں ہے وہ اندر اندر جل رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ میں پڑھوں یہاں پہنچا دوں مدینے میں آپ کو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ کہ چاہنے والا اگر آگ کے شعلوں میں رہے تو جلتا نہیں ہے، چڑھانے والا عصمت کے پہلو میں دفن ہو جائے تب بھی آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ دیے جاتے ہیں وہ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بند کفن کھول دیے۔ جزاک اللہ۔ تو چاہنے والے، اور اچھا ہوا ہارون مکی نے یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ آگ سے بچنے کے لیے امام کے قریب ہونا ضروری نہیں ہے، محبت میں سرشار ہونا ضروری ہے۔ قربتیں نہیں بچاتی، اگر قربتوں سے بچتے تو بچ گئے ہوتے، لیکن قربتیں نہیں بچاتی۔ غور کیجئے، واقعہ ختم ہو گیا۔ جناب ہارون مکی تندور میں ہے، بندہ آگے بڑھا، امام نے کہا کہ جاؤ ڈھکن کھولو۔ اس نے بھی سوچا کہ اب تو تیار ہو گیا ہوگا، بن بنا کے آدمی بڑے انہماک سے دروازہ وہ ڈھکن ہٹایا، دیکھا جناب ہارون مکی تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، آگ کے شعلوں سے تسبیح زہرا ہی بچا سکتی ہے، تسبیح زہرا ہی بچا سکتی ہے۔ اور وہ اسی لیے تسبیح کر رہا تھا کہ اسے بتا رہا تھا کہ دیکھ میں تسبیح زہرا کر رہا ہوں اس لیے بچ رہا ہوں، تسبیح زہرا کا منکر عصمت کے پاس بھی بیٹھے گا تو جلتا رہے گا۔ ہارون مکی باہر آئے۔ تاریخ کا جملہ تو یہ کہ امام نے اس شخص سے پوچھا، یہ بہت آگے تک جملہ جائے گا، امام نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا ایسے چاہنے والے پورے مدینے میں کتنے ہیں کہ جو میں حکومت کے لیے قیام کروں؟ وہ کہتا ہے مولا اس کے علاوہ ایک بھی نہیں۔ تو کہا جب اتنے مومن تیار ہو جائیں گے تو قیام ہو جائے گا۔ امام نے تعداد نہیں بتائی، مگر میں بتانا چاہتا ہوں، شاید امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب بھی سماج میں 313 ہارون مکی مل جائیں گے، غیبت کے اجالوں سے نکل کر ظہور کی منزل میں آ جائیں گے۔ ایسے محبت کرنے والے چاہیے۔ ہمارے یہاں اگر واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے تو قیل و قال شروع ہو جاتی ہے، امام نے یہ فرمایا، یہ امام نے کیوں فرمایا، یہ امام نے کیسے فرمایا۔ جو قیل و قال کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، جو حکم امام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، روزانہ سلام کرتے رہا کیجئے امام کو۔ جانتے ہیں کیوں؟ واٹس ایپ چلاتے ہیں سب نا، سب چلاتے ہیں واٹس ایپ۔ آپ کے واٹس ایپ میں 1000 لوگوں کے نام ہوں گے، مان لیجئے، ٹھیک؟ میں ایک مثال دے دوں، ہمیں بہت سے لوگ سلام کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب وہ نام پتہ بھیج دیجئے، آپ کا ٹکٹ کرانا ہے۔ میں نے کہا ذرا واٹس ایپ پر اپنا سلام بھیج دو۔ کہا حضور وہ 2 مہینے پہلے بھیجا تو تھا،
آپ کو سلام، میرا نمبر محفوظ نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا آپ نے 2 مہینے پہلے سلام کیا تھا، وہ لسٹ 2 مہینے میں بہت نیچے چلی گئی آپ کا۔ ہائے خدا کو، میرے واٹس ایپ میں 1000 لوگوں کا نام ہے، آپ 2 مہینے پہلے سلام کر کے بیٹھے ہیں تو آپ اوپر تھوڑی آئیں گے نام میں۔ دیکھیں آپ کی واٹس ایپ لسٹ تلاش کیجئے گا، گروپ چھوڑ کر ان لوگوں کے نام سب سے اوپر ہوں گے جو آپ کو روزانہ سلام لکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے نام آپ کی واٹس ایپ لسٹ میں سب سے نیچے ہوں گے جو آپ کو مہینے 2 مہینے میں سلام کرتے ہیں۔ اما جب ایک ملا کی واٹس ایپ لسٹ کا یہ عالم ہے تو آپ غور کیجئے جو مولا کے چاہنے والوں کی لسٹ ہے وہ کتنی لمبی ہوگی۔ اب مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جو عید کی پڑھتے ہیں اور سال بھر بعد سلام کرتے ہیں ان کا نام اس فہرست میں کہاں ہوگا؟ تو اگر آل محمد کی فہرست میں نام اوپر لانا ہے تو ہر پنجگانہ کے بعد آل محمد کو سلام کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جب بلائیں گے نا قرآن تو ہم آئیں گے، مسلمان تو مل جائیں گے، 313 مسلمان تو مل جائیں گے، 313 اور سلمان تو ہم آئیں گے۔ نعرہ حیدری! ایک اور صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ لیکن نسل جدید کو عصر جدید اور عصر جدید کی ٹیکنالوجی سے بھی سمجھانا ضروری ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں مگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش۔ موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے نا، ہاں، یہ موبائل کی بیٹری کتنے دن چلتی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اس طرح تو نہیں چلتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چارج کرنا پڑتا ہے۔ چارجنگ کا ترجمہ کروں میں آپ کو، یہ جو موبائل ڈسچارج ہو جاتا ہے اسے ایک اندیکھی طاقت سے ملانا پڑتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اندیکھی طاقت سے ملانا پڑتا ہے۔ جب تک اسے آپ اس اندیکھی طاقت سے ملائیں گے نہیں تب تک اس میں قوت اور انرجی نہیں آئے گی۔ موبائل ہاتھ میں ہے، جب اسے اندیکھی طاقت سے ریچارج کرنا ضروری ہے، خدا نے تمہارے جسم کی بیٹری کو بھی اسی طرح رکھا ہے۔ جب تک 5 مرتبہ اسے چارج نہیں کرو گے ایمان کا نور نہیں نکلے گا۔ اسے چارج کیا کرو، 5 مرتبہ کم سے کم چارج کیا کرو۔ 5 مرتبہ جب یہ چارج ہو جائے گا تو وہ اچھا بنایا کیوں گیا تھا موبائل؟ کمیونیکیشن سسٹم کے لیے۔ کمیونیکیشن سسٹم کیا؟ یعنی دور سے آپ کسی سے رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کال کر کے اس کو آپ بلاتے ہیں۔ اچھا جیسے ہی آپ کی گھنٹی بجتی ہے، کال آتی ہے، آپ فوراً اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ کسی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ کمال ہے، بندہ بندے کو کال کرے تو لپک کے اٹھاتا ہے کہ یاد کیا ہے، اور جو 5 وقت میں اللہ کے کال سینٹر سے حی علی خیر العمل کی آواز آتی ہے اسے کیوں ہم دیکھا کر دیتے ہیں؟ بھائی آتی ہے کہ نہیں وہاں سے آواز؟ بلاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کال آئی آپ نے نہیں اٹھائی، مس ہو گئی کہ نہیں؟ 10-5 لوگ کام میں لگ گئے، مس ہو گئی، 10-5 کالیں آئی۔ اچھا اب آپ بتائیے ایمانداری سے کہ 10 کالیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کسی کام سے فارغ ہوئے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے مس کیا تھا اسے واپس کال بیک کریں۔ کال بیک کرنے والے ہوتے ہیں 10 لوگ، مگر آپ اتنے ایماندار نہیں کہ ترتیب سے فون کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے اہم آدمی کون سا ہے؟ جس نے پہلے کال کی یہ نہیں۔ اب سب کو اہم آدمی پتہ ہے اپنا اپنا کون ہے، اس لیے نام چاہے 10 آدمی کی فہرست کے ہوں، آدمی سب سے پہلے گھر پہ فون کرتا ہے کہ پہلے منتری جی سے بات کیجئے ورنہ بعد میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیوں سب سے پہلے منتری جی کو کال لگتی ہے؟
یہ کوئی اور منتری نہیں صاحب، گھر والی منتری کی بات کر رہا ہوں، وزارت داخلہ۔ سب سے پہلے انہیں کال ہوتا ہے، جی ہاں آپ نے کال کیا تھا، حالانکہ وہی کہہ سکتی ہیں کہ 10 فون اور بھی آئے تھے، آپ نے انہیں تو جواب نہیں دیا۔ ان کے عذاب کا خطرہ نہیں ہے اور آپ کے عذاب کا خطرہ، لہذا فوراً ان کو کال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بتائیے خیریت ہے۔ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے کال کو مس نہیں کرتا، اگر مس ہو جائے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ بعد میں اسے کال کرتا ہے۔ یہ انتظام خدا نے بھی تمہارے دل میں رکھا ہے، یہ سسٹم اللہ نے بھی دیا ہے۔ جب ہم تمہیں کال سینٹر سے اذان دے کر بلوائیں اور تم اپنے کسی کام میں مشغول ہو جاؤ اور وقت پہ نماز نہ پڑھ سکو تو کوئی بات نہیں، جب اس کام سے فارغ ہو جانا تو جس نے مس کیا ہے پھر اس کی بارگاہ میں آ جانا۔ مگر کمال ہے بندہ مس کال کا جواب دیتا ہے، اس کی کال کا جواب نہیں دیتا ہے، اور آخری کال جب اس کی آتی ہے نا تو پھر کسی کو مس کے لائق نہیں چھوڑتی، اس لیے آخری کال سے پہلے اسے کال کی مس کال کا جواب دے دیا کرو۔ یہ کرم ہے اس کا کہ اس نے کہا کہ اگر اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک دن آپ نے نہیں دیکھا تو دوسرے دن آپ اسے فون کر کے کہتے ہیں بھائی معاف کیجیے گا ذرا سفر میں تھے، یہاں تھے، ہم جو ہے وہ فون نہیں کر سکے، تو یا تو اسی وقت کر لیتا ہے گھنٹے بھر بعد یا بعد میں کرتا ہے۔ خدا نے کہا اگر وقت کے اندر پڑھ لے گا تو ادا کہلائے گی، اور کرم یہ ہے کہ ایک دن بعد بھی یاد آئے تو قضا کر لینا۔ غور فرمائیں آپ نے۔ تو اس طرح سے ہارون مکی، آپ معلوم ہے نا کہ ہم کہاں تھے، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ یاد آ گیا ہوگا آپ کو، ہارون مکی کود گئے تنور میں، باہر نکلے، دعویٰ میرا یاد ہے کہ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا، اب بھول نہ جائیے گا، سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ہارون مکی کی خدمت میں عرض کیا، ہارون مکی آپ کی قدموں کی خاک مل جائے تو سرمگی کے لائق ہے، آپ کے شعور کی گرد پا مل جائے تو ایمان سنوارنے کے لیے کافی ہے، آپ کے لبوں کی حرکت سے لفظوں کا خزانہ مل جائے تو اس حکمت کی آب چشمے آب شیری کو پی لینے سے ہمارا ایمان ایقان سب بالا تر ہو جائے۔ ذرا پلک جھپکائیے، نظر عنایت کیجیے، رہوار شعور کو ہم مہمیز کرتے ہیں، چشمہ حکمت کو آپ جاری کیجیے اور ہمیں بس اتنا بتا دیجیے کہ آپ نے امام سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں کودنا ہے، فوراً کود گئے، بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، آگ جل رہی تھی، کچھ سوچنا چاہیے تھا، کچھ پوچھنا چاہیے تھا، آخر آپ کود کیوں گئے؟ اس نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ چشم تصور ہے۔ انہوں نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی پختگی آئی کہاں سے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں ایک منافق امام کے پاس بیٹھا تھا، ایک منافق امام کے پاس بیٹھا تھا، امام نے کہا تنور میں کود جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ایمان اور نفاق میں فرق دکھانا چاہتے تھے، تو بات ایمان کے فرق کی تھی۔ میں کود گیا، میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، کچھ سرکشا کوچ بھی بنایا ہوگا آپ نے۔ ہائے میرا لفظ ظاہر نہ کیجیے۔ میں نے کہا آپ کا سرکشا کوچ کیا تھا؟ آپ کود کیوں گئے؟ آپ کو یہ یقین کیسے تھا کہ آگ آپ کو جلائے گی نہیں؟ توجہ، میری پورے اس تقریر کی یہ تقریباً میں 50 منٹ پڑھ چکا ہوں، یہ 50 منٹ کی محنت ہے میری، اگر اسے میں سوارت کر گیا تو توجہ کیجیے گا، آخری فرد تک میں توجہ چاہوں گا۔ میں نے کہا ہارون مکی بس اتنا بتا دو وہ سرکشا کوچ کون سا تھا، وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں آگ کے شعلوں میں لے جا رہی تھی اور تم ڈر نہیں رہے تھے، خوف نہیں کر رہے تھے ایمان کے استحکام کا؟ کہنے لگے کون سی ایمان کی بات کرتے ہو، یہاں ایمان کے سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ایک لمحے پہ غور کر لو، جیسے ہی میں وارد ہوا میں نے اللہ کے رسول کے بیٹے کو سلام کیا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، میں نے امام کو سلام کیا، امام نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ارے جسے وقت کا امام سلامتی کی دعا دے دے اسے آگ کے شعلے نہیں جلاتے۔ اگر ایک امام کا جواب بچا سکتا ہے تو 11 اماموں کی ماں اگر جواب دے دیتی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جاتے۔
اس لیے ضروری تھا کہ سیدہ منہ پھیر لیں تاکہ جہنم کی آگ ان کا سواگت کرنے لگے، جہنم کی آگ ان کا سواگت کرنے کے لیے تیار تھی۔ دیکھیے خطابت مغالطے کا نام نہیں، ادلہ و براہین سے سجانے کا نام ہے۔ طلاب کرام بیٹھے ہیں، اس لیے ایک جملہ اور اضافہ کروں گا۔ کسی نے کہا مولانا صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا موقع کی نزاکت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا مولانا صاحب ایسے تو سب سلام کرتے تھے اماموں کو اور امام سب کو جواب دیتے تھے، تو پھر کیا سب محفوظ رہ جائیں گے؟ میں نے کہا سب کا سلام اور ہے، موقع کی نزاکت کا سلام اور ہے۔ یہ تاراڑ کے مومنین بیٹھے ہیں اور یو پی میں بھی یہ قانون ہے، مجھے گجرات کا نہیں معلوم، خدا کرے یہاں بھی یہ قانون ہو، قانون نہیں ہے بلکہ ایک رسم ہے، عبادت ایک رسم ہے۔ اس کو میں نے مثال کو قبلہ علماء مثال میں مناقشہ نہیں ہے، قرب ذہنی کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ داماد روزانہ سسرال جائے اور سلام کرے تو کچھ ملتا نہیں، روزانہ سسرال جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائے، اگر جاتا ہو تو کچھ ملتا نہیں ہے۔ ملتا کب ہے؟ عید والے دن اگر جاتا ہے تو ایک ناریل 500 روپے، یہ تو ہمارے یہاں مل ہی جاتے ہیں، یہ سلام دیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ قبلہ یہ روز آنا آتے تھے انہیں کچھ نہیں ملتا تھا، یہ آج جو ملا ہے یہ کیا ہے؟ کہ روزانہ کا سلام اور تھا، آج کا سلام موقعیت کا سلام ہے، روزانہ کا جواب اور ہے، یہاں معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر معذرت کے ساتھ جواب دے دیا جاتا تو یہ سلام معافی کی بھرپائی کر دیتا، اس لیے بے رخی ضروری تھی۔ موقع کی نزاکت کو محسوس کیجئے، بے رخی ضروری تھی، اس لیے سیدہ نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا نے ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ سے استغفار کر رہا تھا۔ امام اس پر غضبناک ہو کے فرمایا تجھے معلوم ہے استغفار کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں۔ امام نے کہا 6 شرطیں، استغفار کی 6 شرطیں۔ معافی کا بیان ہے نا، لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے تو معافی کے شرائط ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ ایسی کسی کو معاف کر دیا جائے؟ استغفار معافی تو ہے، توبہ ہی تو ہے۔ کیا ہے معافی؟ کہتے ہیں کہ الندم علی ما مضی، جو گزر چکا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار ہو۔ العزم علی ترک العودہ، جس بات کی معافی مانگ رہے ہیں اس کے ترک کا ارادہ کیا ہو۔ اور تیسری شرط امام نے بتائی کہ جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اس گناہ کو جو کیا ہے اس کی بھرپائی کرے۔ مثلا ایک شخص نے چوری کی، 10 روپے کسی کی جیب سے چرا لیے، اللہ سے کہہ رہا ہے پروردگار مجھے معاف کر دے، تو پہلے تو اس عمل پر ندامت کا اظہار کرے، پھر یہ ارادہ کرے کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو 10 روپے چرائے ہیں اسے واپس پلٹا، میرا جملہ واضح ہو جائے، اسے واپس پلٹا، تب یہ کہا جائے گا استغفار۔ لیکن اگر ایک ہاتھ میں خلافت کا لڈو، ایک ہاتھ میں صدق کا لڈو، دونوں ہاتھوں میں تو لڈو ہیں اور منہ پہ معافی ہے، میرا جملہ واضح ہو جائے۔ معافی کا طریقہ یہی تھا کہ عہدہ خلافت سے دستبردار ہوتے، باغ فدق کو واپس کرتے، پھر در زہرا پہ معافی مانگتے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے معافی کا اصلاً طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں جو کمپرومائزن کا ایک سسٹم چلا ہے کہ صلح کر لیجئے، گالیاں دے دی، عزتیں نیلام کر دی، ہاتھ پیر توڑ دیے، سارا کام ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو۔ اب بچہ کیا معافی مانگ لو، اب تو تمہاری باری تھی۔ تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر ندامت کا اظہار کریں، اس کے دوبارہ دہرانے کا ارادہ نہ کریں، اور جو کیا ہے پشیمانی کے ساتھ اسے واپس کریں، وہ ہوتی معافی۔
یہ غور کیجئے گا۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کبھی کبھی غیروں کی طرف سے وکالت کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے۔ میں وکالت نہیں کرتا ہوں، اس وکالت کرنے کی بھی توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، مگر مجبوری ہے کہ کبھی کبھی جرم کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے مقابل کی طرف سے دلیلوں کو بنانا پڑتا ہے تاکہ جرم کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے۔ میں نے دست ادب جوڑ کے بارگاہ سیدہ عالمیان میں عرض کیا، بی بی یہ آپ کا در دولت ہے، یہی محور سخاوت ہے، یہی محور عطا ہے، اس دروازے سے پوری کائنات فیضیاب ہوئی ہے، اپنے ہوں یا پرائے سب کو اس دروازے سے کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ چاند آیا چاندنی لے گیا، سورج آیا روشنی لے گیا، ستارے آئے مقدر لے گئے۔ اسی دروازے نے تو ستاروں کے مقدر بنائے ہیں۔ ارے کبھی نماز صبح سے پہلے ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیے تو ہر چینل پر ستاروں کی گردش پر بحث ہوتی ہے کہ یہ کون سا ستارہ آپ کے لیے، اس سے یہ ستارہ ہے تو شادی کیجئے گا، فلاں ستارہ ہے، کنڈلی ملائی جا رہی ہے، ستارے ملائے جا رہے ہیں۔ اکثر شادیوں کے لیے ستاروں کی کنڈلی کا ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، سماج ستارے ملاتا ہے تب شادی ہوتی ہے، در زہرا پہ ستارہ اتر کے آتا ہے تب پیغام حق آتا ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیتی فاطمہ زہرا، علی ستاروں کی جا کر چمک بھی لے آتے۔ 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا باب خیبر کو تو 1 انگلی سے باغ فلک بھی لے آتے۔ یہ حضرات یہ بہت اہم مدعا انہوں نے اٹھا دیا ہے، لیکن یہ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں اس کی تشریح کرتا۔ مولا یہ اعتراض ہے، وارد ہے، اور لوگ کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے باغ فدق اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں لے لیا، واپس کیوں نہیں کر دیا، جبکہ حکومتوں کے پاس تھا اور حکومتوں سے رد بدل ہوتا رہا ہے۔ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے فدق پڑھوں، ورنہ تاریخوں میں ایک دوسرے نے کسی نے لیا، کسی نے دیا، کسی نے لیا۔ عبدالعزیز نے واپس کر دیا تھا، پھر جو ہے وہ اس کے بعد عبدالملک بن مروان آیا، اس نے واپس لے لیا، پھر اس کے بعد ہادی آیا، اس نے لے لیا، پھر مہدی آیا، اس نے واپس کر دیا، پھر مامون آیا، اس نے لے لیا، پھر متوکل آیا، اس نے لے لیا۔ یہ تاریخ کا ایک خاکہ ہے کہ آئے تو یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی نے کیوں نہیں لیا۔ غور کیجئے گا تو نہج بلاغہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد حکومت کے تخت پر اپنا حق لینے نہیں آتے، دوسروں کا حق دلانے آتے ہیں۔ دیکھیں اب ایک جملہ سن لیجئے، میں بہت جلدی اس بات کو پڑھ دوں گا۔ آپ نے تعریف کی، آپ کا شکریہ، مگر سوال اب بھی اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ تو مولا نے فرمایا ہے نا، تو جو مولا کو مانتے ہیں وہ تو مان لیں گے، اور جن کو اعتراض ہی مولا پر ہے وہ مولا کی بات کیوں ماننے لگے؟ وہ تو نہیں مانیں گے نا، انہیں تو ان سے ان کا جواب دینا پڑے گا جو ان کو وہ مولا مانتے ہیں۔ تو نبی کو تو سب مولا مانتے ہیں نا۔ اب جملہ سنیے، جب مکہ فتح ہو گیا، دلیل دے رہا ہوں، اعجاز بھائی بھوپال سے آپ آئیں، دلیل سن لیجیے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ 8 ہجری میں فتح ہوتا ہے، پیغمبر اسلام 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور صحابہ کے جوش کا یہ عالم ہے کہ جسے کبھی غصہ نہیں آیا ان کو غصہ آنے لگا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم لڑیں گے، آج ہم مار کاٹ کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، آج ہمارے پاس طاقت آئی۔ نبی نے ڈانٹ کے فرمایا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ طاقت آنے کے بعد مارنا کمال نہیں ہے، طاقت کے بعد صبر کا مظاہرہ ہے۔
طاقت کا مظاہرہ کمال نہیں ہے، صبر کا مظاہرہ کمال ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، پیغمبر نے فرمایا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، جاؤ چھپ جاؤ، جو جس گھر میں چلا جائے گا اسے معافی ہے، اسے امن ہے، اسے امن ہے۔ بتایا پیغمبر نے اسلامی نظام یہ ہے کہ جب ہاتھ میں طاقت آ جائے تو ظلم نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ کاش اسلامی ممالک کو یہ سمجھ آ جائے کہ طاقتوں کے پیمانے چھلکانے کا نام دین نہیں ہے، طاقتوں کے بعد صبر کے پیمانے چھلکانے کا نام دین ہے۔ غور کیجئے، میں جلدی جلدی بات آ گئی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے ٹرن ہوا ہوں اور میں واپس اپنے اس مقام پر آؤں گا۔ غور کیجئے گا، جیسے ہی اصحاب نے کہا الیوم یوم الملحمہ، پیغمبر نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ اب اصحاب پیغمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بہت توجہ سے جملہ سنیے گا، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہا یا نبی اللہ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں ان کو مارنا چاہتے نہ ماریے، مگر آپ مکے میں رہتے تھے، آپ کا پشتینی گھر مکے میں ہے، مدینے میں ہجرت کر کے گئے تھے نا، تو جب مکہ فتح ہوا تو جس گھر میں آپ تھے وہ چھوڑا کہ نہیں؟ پیغمبر سے کہا آپ نے اپنا وہ پشتینی گھر جو مکے میں تھا وہ چھوڑ کے گئے تھے، اس پر کفار و مشرکین نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ گھر وہ ہے جس میں آپ کی مامتا کے لمحات گزرے، وہ گھر وہ ہے کہ جس میں آپ کے قدموں کی آہٹ گزری، وہ گھر وہ ہے کہ جس میں ابو طالب کی لوریاں گزری، وہ گھر وہ ہے کہ جس میں عبد المطلب کا پیار گزرا، وہ گھر وہ ہے کہ جس میں آپ کے ننھے ننھے قدم پڑے تھے، وہ آپ کا گھر ہے یا نبی اللہ۔ چلیے اب کم سے کم ہم اپنا گھر تو لے لیں۔ اب سنیے جملہ، علی نے فدق کیوں نہیں لیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہم گروہ انبیاء عہدے اور حاکمیت پر اس لیے نہیں آتے کہ اپنے حصے لے لیں، اپنا حق لے لیں، بلکہ دوسروں کو حق دلانے آتے ہیں۔ اگر کل نبی نے پشتینی گھر لے لیا ہوتا تو علی نے اپنے دور حکومت میں فدق لے لیا، اس لیے نقل علی نے نبی نے لیا، نقل علی نے لیا۔ اب سمجھ میں آیا فدق کیوں نہیں لیا؟ اگر فدق مانگنے کے لیے آتے تو ہاتھوں کا دھون جس کے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ خیرات کر دیتی، مگر کیوں نہیں؟ توجہ دیجیے گا، مگر کیوں سیدہ راضی نہیں ہوئی؟ صرف اس لیے نہیں کہ فدق لوٹا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ پسلیاں توڑی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو اذیتیں دی تھی، اس لیے کہ جو ولایت کا مسئلہ تھا، خلافت کا مسئلہ تھا، اسے غصب کیا تھا۔ خلافت غصب کی تھی، ولایت غصب کی تھی، وہ نظام غصب کیا تھا جو الہی نظام تھا۔ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اگر فاطمہ راضی ہو گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو نظام ولایت معصوموں کے ہاتھ سے نکل کر معصیت کاروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور قیامت تک نظام ولایت برباد بھی ہوگا، بدنام بھی ہوگا۔ اس لیے ضروری تھا کہ جواب نہ دیا جائے۔ بی یہ لوگ آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں ہر اس دروازے سے سورج کو ضیائیں ملی، چاند کو روشنی ملی، ستاروں کو ضیائیں ملی ہیں، جو اس در پر آیا اسے ملا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس دروازے پہ ملائک آئے ہیں، قرب الہی کا شرف لے کر گئے ہیں، جبریل آئے ہیں بالوں پر لے کر گئے ہیں، فطرت آیا ہے بالوں پر لے کر گیا ہے، ملائک آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں گھر کا طواف کر کے عظمتیں سمیٹ کے لے گئے ہیں، نبی آئے ہیں عظمتیں سمیٹ کے لے گئے ہیں، سب کو سب کچھ تو اس دروازے سے ملا ہے۔ دو فقیر کاسے گدائی لے کر آپ کے در دولت پر آئے ہیں، ان کے کاسے گدائی میں معافی کے دو پھول ڈال دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب سب کو سب کچھ ملا ہے تو عدالت فاطمہ کے دروازے سے ان فقیروں کے کاسے گدائی میں بھی معذرت کے پھول رکھ دیے جائیں۔ کہا میرے ذاکر یاد رکھنا، یہ سیدہ کا دربار ہے، یہ عدالت کا دربار ہے۔ اگر آج یہاں ظالموں کو معافی مل گئی، غور کیجئے گا، اگر آج یہاں ظالمین کو معافی مل گئی تو کل شمر آئے گا، پھر خولی آئے گا، پھر ابن زیاد آئے گا، پھر متوکل آئے گا، ظالم آتے رہیں گے، مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ فاطمہ آج ظلم کو اتنا رسوا کر دیں گی، پھر کسی ظالم کی ہمت نہ ہوگی کہ در زہرا پہ آ سکے۔
پھر کسی ظالم کی ہمت نہ ہوگی کہ در زہرا پر آ سکے۔ فاطمہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں اگر غصب کرتے ہو تو غصب کو واپس کرو، تب معافی مکمل ہوگی۔ اگر خلافت کو لوٹ چکے ہو اسے واپس کرو، تب معافی ہوگی۔ نظام ولایت کو برباد کیے ہو اسے واپس کرو تاکہ عصمت کے ہاتھوں میں یہ نظام آ جائے اور پھر معافی پوری ہوگی۔ سیدہ نے ظلم کو رسوا کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جس نے بھی آل محمد کا مال لوٹا ہے، غصب کیا ہے، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ بڑے بڑے چوروں کی بڑی بڑی سزا، چھوٹے موٹے چوروں کی چھوٹی موٹی سزا، بچے گا کوئی نہیں۔ اگر خمس مال امام ہے اور کھا کے بیٹھے ہو تو امید نہ رکھنا کہ دروازے عدالت سے تمہیں چھوڑ دیا جائے، سزائیں ضرور ملیں گی۔ عقیدت میں جنت ملے گی مگر جنت اتنی دیر میں ملے گی تب تک ہڈی پسلی ٹوٹ چکی ہوگی۔ قبر کے ماحول میں امام نے فرمایا ہے قبر کی تیاری کر کے آنا، برزخ میں تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے، لے چلیں گے، جنت تمہارے لیے تو، مگر قبر کے مرحلے میں تم اتنی آسانی سے نہیں گزر جاؤ گے۔ اپنے اعمال کا جائزہ قبر کے لیے تیار کر کے آنا۔ اس لیے یاد رکھیے گا اگر وقت خور یہاں کوئی خدا نخواستہ بیٹھا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ فدق دو ہیں سیدہ کے، ایک وہ فدق ہے جو رسول نے سیدہ کو دیا ہے، ایک وقت بھی فدق سیدہ ہی ہے جو چاہنے والے اپنے مال کو سیدہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس لیے امام بارگاہوں کے لوٹنے والے، مسجدوں کی تعمیر میں مال کھانے والے، اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کرنے والے یاد رکھیں کہ وہ اسی فہرست میں کھڑے ہوں گے جہاں باغ فدق کے لٹیرے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے غصب سے بچو، غصب کرنے سے بچو، خواہ وہ بیٹیوں کا حق ہو اس سے بچو۔ میرے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جو ہے وہ سعودیہ سے آیا تھا، تازہ کئی سال سے وہاں اس نے عشرہ نہیں کیا تھا، بہت پریشان تھا۔ جب آیا عشرہ محرم میں ہم نے دیکھا بہت روتا تھا، بہت گریا کرتا تھا۔ ہمارا دل چاہا کہ یار خدا ہمیں بھی اتنی توفیق دے کہ ہم بھی آل محمد کے لیے ایسے ہی گریا کریں، کتنا چاہنے والا آل محمد کا۔ اور جب بھی صدیقہ طاہرہ کا ذکر ہوتا ہے، غصب کا ذکر ہوتا ہے، خلافت کے فدق کے لوٹنے کا ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے، گریا کرتا ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ان سے متاثر تھے کہ یار یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ عدالت میں، ہم کسی کام سے گئے تھے، عدالت میں دیکھا وہ بھی ایک وکیل صاحب کے پاس کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا ارے اتنا مومن آدمی، ہر مجلس میں پیش رہنے والا، ہر طرح سے رونے والا، گریا کرنے والا، یہ مومن آدمی عدالت میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس پہنچنے کے بعد پوچھا کہ سلام کیا، ارے آپ یہاں خیریت تو ہے؟ انہوں نے حضور بس ذرا سا ایک کیس ہے اس کے لیے۔ کہا کون سا کیس؟ کہ ہماری بہن نے ہم پہ کیس کر دیا۔ آپ کی بہن نے آپ پہ کیس کر دیا؟ کس بات کا؟ کہ وہ ہمارے باپ کی میراث سے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ تو ہم نے کہتے ہیں استاد ہم نے مسکرا کے کہا تو غلط تو نہیں مانگ رہی تھی، باپ کی میراث میں بیٹیوں کا حق ہے، آپ کو دینا چاہیے۔ کہنے لگے آپ بھی کمال کی بات کرتے ہیں، سارا اپنی بہن کو ہی دینے کا، وہ سارا کب مانگ رہی ہے؟ وہ تو اپنا حق مانگ رہی ہے۔ میرے عزیزوں غصب حق سے رونے سے جنت اسے ملے گی جس کا اپنا دامن غصب سے پاک ہو، اپنا دامن تو غصب سے پاک ہو۔ ہم بہنوں کا مال کھا کے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ جنت مل جائے گی۔ خدا کرے کہ آپ کی امیدیں پوری ہو جائیں، مگر لگتا نہیں ہے عدالت آل محمد سے۔ اس لیے حقوق ادا کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کرو، اللہ سے مانگو، تب جا کے تمہاری پریشانیاں حل ہوں گی اور جنت کی مصداق بنو گے۔ یاد رکھیے گا آنسو جنت کی ضمانت ہے مگر ہر آنسو نہیں، وہ آنسو جو دل کا میلا پن دور کر دے، وہ آنسو نہیں جو آنکھ کا میلا پن دور کرے، وہ آنسو جو دل کا میلا پن دور کر دے۔ جب آل محمد کے حقوق پر رونا تو اپنے سماج کے حقوق ادا کرنا۔ علی اکبر پہ رونے والے بیٹے کی ذمہ داری ہے
کہ اپنے باپ کا احترام ایسے ہی کرے جیسے علی اکبر حسین کا کرتے تھے۔ آنو محمد پہ رونے والے اپنے بھانجوں کا خیال ایسے رکھیں جیسے حسین رکھتے تھے۔ بھتیجے قاسم کی مہندی نکالنے والے لوگ اس پر گریا کریں تو ایسے کریں کہ ہم نے اپنے بھتیجوں کا حق تو نہیں مارا ہے۔ عباس کا ماتم کرنے والے لوگ ایسے ماتم کریں کہ اپنے بھائیوں کا حق تو لوٹ کے نہیں بیٹھے ہیں۔ جب تک رشتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے آخرت میں سکون نہیں ملے گا۔ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں پر رحم و کرم کرو تاکہ آنے والے وبائی امراض سے تم بچ سکو، تمہاری حیات کا دامن وسیع تر ہو سکے، اور تمہارے پر آنے والے یہ کووڈ-19 جتنے بھی جراثیم آ رہے ہیں ان سارے حملوں سے بچنے کے لیے ماسک تو ضروری اپنی جگہ ہے، مگر رشتوں کی خوشبوؤں کو بھی محسوس کر لو، پھر دیکھنا کتنی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بس میرے عزیزوں، بندگان خدا کو تقوی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اس امید پر کہ ہمیں حقوق کے ادا کرنے کا سلیقہ اس بارگاہ فاطمی سے، بزم فاطمی سے ملے گا، اور انشاءاللہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنے حقوق کو ادا کریں گے۔ باتیں کڑوی ہیں، کسیلی ہیں، دل پہ لگ رہی ہوں گی، مگر میری باتوں کو دل پر ہی لیجئے گا تاکہ دل بدلے اور حق ادا ہو جائیں۔ دماغ پہ نہیں لیجئے گا ورنہ کہیں گے بیٹھ کے لمبی لمبی تبلیغ کر رہے تھے۔ مزاج پہ لیں گے تو شیطان بہکا دے گا، دل میں لیں گے تو محبت امنڈ آئے گی، اور پھر رشتوں کو ادا کرنے کا سلیقہ آئے گا۔ آل محمد نے کون سا رشتہ ادا نہیں کیا میرے عزیزوں؟ سارے رشتے تو آل محمد نے ادا کیا ہیں۔ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں نبھایا نہیں گیا؟ سارے رشتے حسین نے کربلا میں نبھائے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، فلک کے غم پہ جو چاند نمودار ہوا ہے وہ چاند صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی خبر لے کر آیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ سیدہ جس نے یہ مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن علی بابا، آپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ۔ میرے محقق اصفہانی کے مصرے میں نے آپ کی گوش گزار کیے تھے، جناب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، محسن شہید ہوئے۔ ایک روایت، ایک لفظ استعمال کیا ہے محقق اصفہانی نے، اذ رضا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلها رضیہ، کہتے ہیں پسلیوں کا ٹوٹ جانا، رضا کہتے ہیں اصل میں ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ مقاتل میں علماء تشریف فرمائے ہیں، رضا کہتے ہیں ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ مقاتل میں یہ لفظ 3 شخصیتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلا لفظ فاطمہ کے لیے، سیدہ کے لیے جو 18 برس کی عمر میں شہید ہوئی۔ دوسرا لفظ جناب علی اکبر کے لیے جن کے سینے میں برچی کا پھل لگا، تو روایت کے فقرے یہ ہیں کہ برچی کے پھل کا وزن اتنا زیادہ اور اس طاقت سے لگایا گیا تھا کہ علی اکبر کے سینے کی ہڈیوں کو چورا کرتا ہوا ارے یہ جگر میں پیوست ہو گیا تھا۔ اور تیسرا لفظ لکھا ہے کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ سن سکو گے روایت کے فقرے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آل محمد کا دربار ابن زیاد میں پہنچا، ابن زیاد کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا تھا۔ کسی نے کہا ہاں پامال کیا گیا تھا۔ حاکم نے کہا مجھے ان لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے جنہوں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا تھا۔ 10 بھاری بھرکم جوان سامنے آئے، ابن زیاد نے انہیں دیکھا۔ سیدہ زینب سامنے کھڑی ہے، سید سجاد سامنے کھڑے ہیں، سکینہ یتیمہ سامنے کھڑی ہے، آل محمد اطفال محمد کے یتیم سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ابن زیاد نے 10 بھاری بھرکم جوانوں کو بلایا، کہا تم میں سردار کون تھا؟ مالک بن اسید آگے بڑھا، کہا میں سردار ہوں۔ کہا بتا حسین کا لاش کیسے پامال کیا؟ زینب سامنے کھڑی ہیں، سجاد سامنے کھڑے ہیں، ان کے سامنے بتا تم نے لاشوں کو کیسے پامال کیا؟ وہ کہتا ہے حاکم سننا چاہتا ہے۔ کہا ہاں سننا چاہتا ہوں، بتا کیسے پامال کیا؟
کہ جب حسین شہید ہو گئے نا تو پسر سعد نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ گھوڑوں کی نال بندی کی جانے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہ لاشوں کے پامال کرنے کا ارادہ ہے۔ کہتے ہیں عرب کے قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی، حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا۔ پسر سعد ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا، مگر لاش کی پامالی قبیلے کی توہین ہے، ہم اپنے کنبے کی توہین برداشت نہ کریں گے، لہذا حبیب کا جنازہ پامال نہ ہوگا۔ لو حبیب کا جنازہ ہٹا، زہرقین کا جنازہ ہٹا، ایک ایک شہید کا جنازہ ہٹتا گیا، رشتہ دار آتے گئے، ایک ایک جنازے کو ہٹاتے گئے۔ جب سارے جنازے ہٹ گئے نا، آل محمد کے بھی ننیحالی رشتہ دار آنے لگے، جنازے ہٹ گئے۔ اب کس کا جنازہ بچا؟ اب صرف حسین غریب کا جنازہ، جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس حسین کا جنازہ بچا۔ کہتے ہم نے 10 بھاری بھرکم گھوڑے تیار کیے، 10 بھاری بھرکم گھوڑے۔ میں نے کسی تحقیق میں پڑھا تھا، روایت میں تو نہیں پڑھا، مگر میں نے کسی تحقیق میں پڑھا، اور بات قرین عقل ہے۔ عرب میں ہر قسم کے گھوڑے ہوتے تھے، ایک گھوڑوں کی وہ قسم بھی ہوتی تھی جو بلند زمینوں کو ہموار کرنے کے لیے وہ اپنی ٹاپوں سے ان زمینوں کو برابر کرتی تھی، ہموار کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی قوت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک گھوڑے کے ایک پیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ زمین پر پیر مارتا ہے تو تقریباً 60 کلو وزن زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک گھوڑے کے ایک پیر کی طاقت ہے۔ 10 بھاری بھرکم گھوڑے، ان پہ 10 بھاری بھرکم جوان بٹھائے گئے۔ پسر سعد نے حکم دیا کہ لاش حسین کو پامال کی جائے، تو اس نے کہا ہم 10 کے 10 چلے۔ ابن زیاد کہتا ہے رک جا، ارے تو تو شاعر ہے نا، شعر میں بتا تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا۔ اب وہ شعر پڑھتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، کہتا ہے ہم نے حسین کو سینے کے پر لٹایا اور حسین کی پشت پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ جب ہم نے حسین کی کمر کی ہڈیوں کا چورا کر دیا، ہم گھوڑے سے اترے، ہم نے حسین کے جنازے کو سیدھا کیا اور سینے کی ہڈیوں کو توڑنا شروع کیا۔ ارے امام زمانہ فرماتے ہیں، زیارت ناحیہ کا فقرہ ہے، سلام اس مظلوم حسین پر، ارے جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایسے پامال کیا کہ داہنی پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں داہنی طرف آ گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل کرنا، جو دعائیں لے کر آئیں ان کی دعاؤں کو قبول کرنا، سال بھر ان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار یہ تیرے حسین کے ماتمی ہیں، ان کا خیال رکھنا میرے مالک، ان پر رحم و کرم نازل کرنا، بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ کرنا۔ وہ کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کے سینے، ہم نے پہلے حسین کو پشت کے پر لٹایا، جب کمر کی ہڈیوں کو ہم نے توڑ دیا، پھر سینے کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دیا۔ اب یہ عزیزو سنیں گے، وہ کہتا ہے اور بتاؤ آگے چل کے کیا کیا۔ آل محمد کے یتیم رونے لگے، زینب کا دل دھڑکنے لگا، سید سجاد کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بڑھنے لگا۔ اب مالک بن اسید کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے کب تک گھوڑے دوڑاتے رہے، ارے کوئی حد ہوگی گھوڑوں کے دوڑانے کی، کب تک گھوڑے دوڑاتے رہے۔ وہ کہتا ہے کل یعبوب شدید الاثر، ارے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں ایک گیہوں کے دانے کو پیس دیا جاتا ہے، ویسے ہم نے جب تک حسین کی ہڈیوں کا چورا نہ ہو گیا، ہم نے اس وقت گھوڑوں کو نہیں روکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اب سمجھ میں آیا نا، رززنا کا لفظ سمجھ میں آیا۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلها رضیہ۔ اور اس کے بعد محقق اصفہانی فرماتے ہیں ایک شقی آگے بڑھا، دروازے پہ ایسی لات ماری، سیدہ زہرا در و دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ جب پسلیاں شکستہ ہو گئی، تاریخ نے لکھا، روایت نے لکھا
سیدہ تیورا کی زمین پہ گری. لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینۃ الاسرار. دروازے کی کیل صدف عصمت طاہرہ میں اس طرح سے داخل ہوئی کہ محسن شہید ہو گئے. اب آپ غور کیجئے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، محسن شہید ہو چکے ہیں، مگر دشمن جب گھر میں داخل ہوا نا تو جناب فاطمہ نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا. سمیٹنے کے بعد سیدہ کھڑی ہوئی، چاہتی ہیں کہ علی کی طرف بڑھیں اور علی کو بچانے کی کوشش کریں. ابھی سیدہ ایک قدم آگے بڑھی تھی کہ ایک شقی آگے بڑھا. موقع اصفہانی فرماتے ہیں تلوار کے دستے سے فاطمہ کے پہلو پہ حملہ کیا. وَوَكَّذَا نَعْلَ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا أَتَى كُلَّ مَا عَلَيْهَا. پوری قوت کے ساتھ تلوار کے دستے کو لیا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جو حملہ کیا. ارے سیدہ طاہرہ تیورا کے زمین پہ گری. اسماء میرے محسن کی خیر. اب دوبارہ سیدہ پھر کھڑی ہوئی. تاریخ کہتی ہے پھر سیدہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، علی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. محافظ ولایت ہے سیدہ. جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، قسم خدا کی یہ مصرع نہ پڑھتا. اگر محقق اصفہانی نے مصرع نہ لکھا ہوتا، میری خطابت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں یہ جملہ پڑھتا، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے سیدہ کی مظلومیت بتانی ہے، محقق اصفہانی کا اعتبار قائم رکھنا ہے، اس لیے یہ جملہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے. محقق اصفہانی فرماتے ہیں جیسے ہی سیدہ آگے بڑھی نا، ایک شقی غیظ میں آگے بڑھا. وجاوز الحد ملت بالخد شلت ید الطغیان والتعدی. کریم پروردگار یہ مومنین جو دعائیں لے کر آئے ان کی دعا ضرور قبول کرنا. وجاوز الحد ملت بالخد شلت ید الطغیان والتعدی. ایک شقی نے رخسار فاطمہ پر ایسا تماچا مارا. وہاں تک اس بانی بمت فحمرت العین وعین المعرفہ تذرف الدم على تلك الصفا. تماچے کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ فاطمہ کی آنکھ سے خون جاری ہوا، رخسارے پہ خون ڈھلکنے لگا. تذرف الدم على تلك الصفا. خون سیدہ کے رخسارے پہ جاری ہوا. سیدہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. بس آخری فقرہ سنیں. تماچے کا اثر اتنا زیادہ تھا، سیدہ ایک بار پھر زمین پہ گر گئی. اب سیدہ کی قوت بظاہر جواب دے گئی، مگر ولایت کے تحفظ نے قوت عطا کی اور سیدہ نے ایک آخری کوشش کرنے چاہی. اب جناب سیدہ کھڑی ہوتی ہیں، ارادہ کیا اب دشمن نے علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال دی ہے، علی کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتا ہے. سیدہ علی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی. روایت کے فقرے بھی ہیں. محقق اصفہانی نے فرمایا ایک شقی جس کا نام قنفذ تھا تاریخ میں تازیانہ لے کے آگے بڑھا. سیدہ کے بازو پر ایک ایسا تازیانہ لگایا. وَلِلسَّيَّاتِ رَنَّةٌ سَدَّاهَا فِي مَسْمَعِ الدَّهْرِ أَشْجَاهَا. ارے تازیانے کی آواز زمین و آسمان میں لرزہ پیدا کر رہی تھی. تازیانے کا اثر یہ تھا جیسے ہی سیدہ کے بازو پہ پڑا، ارے سیدہ کا بازو شل ہو گیا. جب تک زندہ رہی، جب تک ویر کو ہاتھ اٹھاتی تھی، ایک ہاتھ کانوں کی لبوں پر، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. آواز دی سیدہ نے خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میرے سر کے بالوں کو پریشان.
إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لعن الله قاتليك يا فاطمة لعن الله ظالميك يا زهرة لعن الله غاصبيك يا فاطمة سلام الله عليه یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ مالک جب تک زندہ رکھنا، محمد و آل محمد کی محبت زندہ رکھنا۔ مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار اہل ایمان کو وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار آنے والی اس وبائی مرض سے ملک کو محفوظ فرما، اہل ایمان کو محفوظ فرما، عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی و فاطمی میں آئے ہوئے تمام مومن و مومنات کی حاجات شرعیہ و ضروریہ کو پوری فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں جو مومنین جو تمنائیں حاجتیں دعائیں لے کر آئیں، مالک ان کی تمناؤں کو پوری فرما۔ بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان مجالس عزا کے لیے جن جن مومنین دام درہم قدم سخن جس طرح سے شرکت کی، مالک ان کی ہر طرح کی شرکت کو قبول فرما، ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کریم مالک جو بیمار ہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن جن مومن و مومنات نے ہم سے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا، مالک میں سب کا نام نہیں لے سکتا، ان کی خصوصی دعاؤں کو پوری فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما۔ ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما۔ ملک عزیز میں ظلم و ستم نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما۔ مالک خصوصی دعا یہ ہے قوم تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار علمی اداروں کو ترقی عطا فرما۔ کریم پروردگار ان کے معاونین کو طول عمر عطا فرما۔ حاضرین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ مالک مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما اور امتحان نل مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان میں کر دے۔ آخرت گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت نہ کر جملہ مومن منات مرحومین و مرحومات بالخصوص ان 60 برسوں میں جو مومنین یہاں شرکت کرتے تھے وہ مرحوم ہو چکے ہیں، ان کو اصال فرمائیں۔ جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان تمام کے مرحومین کے لیے اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب متوجہ زیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم علی الائمۃ المعصوم المنیک السلام علیکم سادات معالیہ جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا شمس الضحیٰ السلام علیکم یا بدر الدجیٰ السلام علیکم یا سامن قائمۃ الہدیٰ سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا راضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا بقیت اللہ
السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا سفینۃ النجات السلام علیکم یا عین الحیات السلام علیکم یا امام زماننا ھذا سیدی اجل اللہ تعالی فرجک واستعد اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآبان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.